آج اس امت کا ذرا آپ حالات دیکھیے، دنیا کی ہر قوم اپنا نیا سال اچھے ارادوں کے ساتھ کرتی ہے، خوشی کے ساتھ کرتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، آج اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنا ہجری کیلنڈر کا آغاز ماتم سے کرتا ہے، سیاہ کپڑوں سے کرتا ہے، رو دھو کے کرتا ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج دنیا کے اندر کیا خرافات ہو رہے ہیں۔ عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، سینہ کو چھلی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کی۔ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، عشق رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کی بات آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، تم اپنے باپ داداؤں کی بات کو ٹھکرا دو، مگر کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 محرم کو روزہ رکھو، یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ دلیل ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے اور اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض شہر رمضانہ، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک عظیم دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک ایسا دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلا سال میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ تو میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 2 روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مگر تمنا تھی، آرزو تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزہ نہیں رکھ پایا، مگر کہا اگلا سال انشاءاللہ میں زندہ رہوں گا تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 2 روزہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مگر افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، آج اس ماہ محرم کے مہینے کے اندر نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ یہاں دلیل موجود ہے، یہاں نبی کی بات ہے کہ 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ زمانہ جاہلیت کے لوگ رکھا کرتے تھے، مگر آج اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس دن 10 محرم کے دن کھانے پینے کا خوب اہتمام کرتا ہے، شربت وغیرہ پلاتا ہے یا طرح طرح کی کھانا وغیرہ کھلاتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کا ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ یوم عاشورہ کے روزے تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں۔